کمرے میں ہلکی زرد روشنی پھیلی ہوئی تھی، جیسے کسی پرانے مکان کی دیواروں نے سورج کی روشنی کو اندر آنے سے روک رکھا ہو اور صرف ایک مدھم بیمار سی چمک باقی رہ گئی ہو۔ دروازہ اندر سے بند تھا اور کمرے میں موجود پرانی لکڑی کی الماری، دھول آلود بوتلوں کی قطار اور کونوں میں جمی خاموشی ایک عجیب گھٹن پیدا کر رہی تھی۔ ہوا میں جڑی بوٹیوں کی تیز کچی بو تھی جو سانس لینے پر سینے میں اترتی تھی اور دل کو بے چین کر دیتی تھی۔ نیم حکیم میز کے پیچھے بیٹھا ہوا تھا۔ اس کے ہاتھ میں ایک مٹی کا پیالہ تھا جس میں گہرے سبز رنگ کی دوا تھی، ایسی دوا جس کی بو میٹھی تھی مگر جس کے اندر کوئی تاریک راز چھپا ہوا تھا۔ اس نے پیالہ ادیبہ کی طرف بڑھاتے ہوئے دھیمی آواز میں کہا، یہ آخری خوراک ہے، اس کے بعد تمہاری گود خالی نہیں رہے گی۔ ادیبہ نے کانپتے ہاتھوں سے پیالہ تھام لیا، اس کی انگلیاں ٹھنڈی تھیں اور دل کسی انجانے خوف سے بوجھل تھا۔ پیالے کو تھامتے ہوئے اسے پچھلی ملاقاتیں یاد آنے لگیں، وہ لمحے جب ہر مرتبہ دوا پینے کے کچھ دیر بعد اس کی آنکھیں اس طرح بوجھل ہو جاتی تھیں جیسے کوئی انہیں زبردستی بند کر رہا ہو، اور پھر جب ہوش آتا تو کمرہ خالی ہوتا، کھڑکی سے باہر کی روشنی بدل چکی ہوتی اور اس کے اپنے جسم میں ایک عجیب بے نام سا درد ہوتا جسے وہ سمجھنے کی ہمت نہیں کر پاتی تھی، ایک بے چینی جو ہونٹوں تک آتی مگر الفاظ بن کر نکل نہیں پاتی، ایک سوال جو ذہن میں جنم لیتا مگر سوچنے سے پہلے ہی کہیں گہرے دفن ہو جاتا۔ آج حکیم کی نظریں پہلے سے مختلف تھیں، وہ نظریں جن میں کبھی علاج کا بھرم نظر آتا تھا آج کھلی آنکھ سے خوفناک لگ رہی تھیں، جیسے کسی جانور کی آنکھیں جو اپنے شکار کو قابو میں آیا ہوا دیکھ کر بے نقاب ہو جاتی ہیں۔ وہ ادیبہ کو اس انداز سے دیکھ رہا تھا جیسے کوئی کسی چیز کا اندازہ لگا رہا ہو، کوئی حساب لگا رہا ہو، کوئی انتظار کر رہا ہو۔ ادیبہ کے اندر کچھ ٹوٹنے اور کچھ جمنے کا عمل ایک ساتھ ہو رہا تھا۔ اس کا دل چاہتا تھا کہ وہ اٹھے، دروازہ کھولے اور بھاگ جائے، مگر اس کے پاؤں اس وقت اسے سنتے نہیں تھے۔ ادیبہ نے پیالہ ہونٹوں سے لگایا مگر اس مرتبہ اس کے ذہن میں ایک منصوبہ تھا، ایک ایسا خیال جو رات بھر کی نیند کے بعد صبح کے اجالے میں بنا تھا اور جسے اس نے اپنے سینے میں اس طرح چھپایا تھا جیسے کوئی آخری ہتھیار کسی گہری جگہ محفوظ رکھا جاتا ہے۔ وہ جانتی تھی کہ اگر اس کا یہ منصوبہ کامیاب ہو گیا تو وہ اس حقیقت تک پہنچ سکتی ہے جو اسے اندر سے کھا رہی تھی، اور اگر کہیں غلطی ہو گئی تو وہ ہمیشہ کے لیے تباہ بھی ہو سکتی ہے۔ یہ ایک ایسا موڑ تھا جہاں آگے بڑھنا خطرناک تھا اور پیچھے ہٹنا ناممکن۔ کچھ دیر بعد ادیبہ بستر پر بے حس پڑی تھی، اس کی سانسیں آہستہ تھیں، ہاتھ بے جان سے پڑے ہوئے تھے اور پلکیں بند تھیں۔ کمرے میں وہی گھٹن تھی، وہی تاریکی اور وہی بو۔ نیم حکیم کے قدموں کی آواز دھیرے دھیرے قریب آ رہی تھی، ایک ایک قدم جیسے کسی شکاری کے قدم ہوں جو اپنی منزل کی طرف بڑھ رہا ہو اور اسے یقین ہو کہ سامنے جو ہے وہ بے بس ہے، بے خبر ہے، بے اختیار ہے، مگر حکیم کو نہیں معلوم تھا کہ آج بے بسی کا یہ منظر محض ایک اداکاری تھی۔ ادیبہ کی آنکھیں بند تھیں مگر اس کا ذہن مکمل طور پر جاگ رہا تھا، اس کے کان ہر آواز کو سن رہے تھے، اس کا دل تیز دھڑک رہا تھا اور اس کے اندر کی وہ عورت جسے سالوں سے بے بس سمجھا گیا تھا آج پہلی بار اپنی پوری طاقت کے ساتھ تیار کھڑی تھی۔ ادیبہ کی زندگی ہمیشہ سے اس خوفناک کمرے تک محدود نہیں تھی۔ ایک وقت تھا جب اس کی آنکھوں میں خواب تھے، دل میں امیدیں تھیں اور زندگی کے آنے والے دنوں سے ایک ہلکی سی میٹھی سی توقع وابستہ تھی۔ اس خوفناک لمحے سے 5 سال پہلے ادیبہ کی شادی عارف سے ہوئی تھی، اور اس دن جب وہ سرخ جوڑے میں اپنے میکے کی دہلیز پار کر کے ایک نئے گھر میں داخل ہوئی تھی تو اس کے دل میں ڈر بھی تھا، خوشی بھی تھی اور ایک انجانی دنیا میں قدم رکھنے کا وہ احساس بھی تھا جو ہر عورت کو اپنی زندگی کے اس موڑ پر ہوتا ہے۔ عارف ایک تعمیراتی کمپنی میں ملازم تھا، وہ نہ بہت امیر تھا اور نہ بہت غریب، بس اتنا کچھ اس کے پاس تھا کہ گھر کی بنیادی ضرورتیں پوری ہو سکیں۔ وہ محنت کرتا تھا، صبح نکلتا اور شام کو واپس آتا، اپنی محدود آمدنی میں گھر کے اخراجات سنبھالنے کی کوشش کرتا اور کبھی کبھی ادیبہ کے لیے کوئی چھوٹی سی چیز بھی لے آتا۔ وہ کوئی بہت رومانوی مرد نہیں تھا، نہ محبت کا اظہار کرنے کا عادی تھا، مگر ابتدائی دنوں میں اس کا برتاؤ میں ایک گرم جوشی تھی جو ادیبہ کے لیے کافی تھی۔ ادیبہ نے بھی کبھی آسمان سے تارے مانگنے کی خواہش نہیں کی تھی، اسے بس اتنا چاہیے تھا کہ اس کا گھر اس کا اپنا ہو، اس کا شوہر اس کا ہو
اور ان دونوں کی دنیا مل کر بنے۔ ادیبہ نرم مزاج تھی، باحیا تھی اور رشتوں کو سنبھال کر رکھنے والی عورت تھی۔ اس نے شادی سے پہلے دن سے ہی اپنے سسرال کو اپنا گھر سمجھا اور ہر رشتے کو ادب اور محبت سے نبھانے کی کوشش کی۔ ترنم بیگم کی خدمت کرنا، گھر کے کام سنبھالنا، عارف کی پسند ناپسند کا خیال رکھنا، یہ سب کچھ وہ خوشی سے کرتی تھی، کیونکہ اسے یقین تھا کہ اچھے رشتے محبت اور قربانی سے بنتے ہیں، شکایتوں اور مطالبوں سے نہیں۔ شادی کے ابتدائی دن واقعی محبت، امید اور خوشیوں سے بھرے ہوئے تھے۔ صبح کی چائے کی خوشبو، شام کو مل کر بیٹھنے کا وقت اور رات کو گھر کی خاموشی میں دو دلوں کا قریب ہونا، یہ سب کچھ ادیبہ کے لیے کسی خواب سے کم نہیں تھا۔ مگر وقت گزرنے کے ساتھ ایک کمی نے اپنی جگہ بنانی شروع کر دی۔ ایک خالی پن جو پہلے صرف ایک خیال تھا، پھر ایک سوال بنا، پھر ایک فکر اور آخر کار ایک ایسا بھاری سایہ بن گیا جو ہر خوشی پر پڑنے لگا۔ اولاد نہ ہونے کی کمی نے آہستہ آہستہ ان کے رشتے پر اپنا اثر ڈالنا شروع کیا۔ ترنم بیگم کی سب سے بڑی خواہش تھی کہ وہ اپنے پوتے کو گود میں اٹھائے، اس کی ننھی انگلیاں اپنے ہاتھوں میں پکڑے اور اس گھر میں بچے کی آواز سنے۔ یہ خواہش اپنی جگہ فطری تھی، مگر جس طرح اس نے اس خواہش کو پورا کرنے کا راستہ چنا، وہ ادیبہ کے لیے تکلیف کا ایک نہ ختم ہونے والا سلسلہ بن گیا۔ ہر گزرتے سال کے ساتھ ترنم بیگم کی خواہش بے صبری میں بدلتی گئی اور بے صبری تلخی میں وہ ادیبہ کو قصوروار ٹھہرانے لگی، جیسے یہ سارا معاملہ صرف اور صرف ادیبہ کی غلطی ہو، جیسے یہ اس کا کوئی جان بوجھ کر کیا ہوا فعل ہو، اور جیسے ادیبہ نے اپنی مرضی سے اس گھر کی خوشیاں چھین لی ہوں۔ ترنم بیگم صبح اٹھ کر بھی تانا دیتی اور رات سونے سے پہلے بھی کبھی اشاروں کنایوں میں بات کرتی، کبھی کھل کر کہتی کہ جو عورت ماں نہ بن سکتی وہ گھر کی رونق نہیں بن سکتی۔ ادیبہ ہر بار ان باتوں کو سن کر اندر سے ٹوٹتی، آنسو پیتی اور پھر خود کو سنبھالنے کی کوشش کرتی۔ عارف کا رویہ اس سے بھی زیادہ تکلیف دہ تھا، اس لیے نہیں کہ وہ ظالم تھا، بلکہ اس لیے کہ وہ بالکل خاموش تھا۔ وہ دیکھتا تھا کہ اس کی ماں ادیبہ کو کیا کہہ رہی ہے، وہ سنتا تھا کہ الفاظ کتنے تیز اور تکلیف دہ ہیں، مگر وہ کچھ نہیں کہتا تھا، نہ ماں کو روکتا تھا اور نہ ادیبہ کا کھل کر ساتھ دیتا تھا۔ کبھی تنہائی میں ادیبہ کے سر پر ہاتھ رکھ کر کہہ دیتا کہ پریشان نہ ہو، مگر جب اسے اپنی آواز اٹھانی ہوتی تو وہ ہمیشہ غائب ہو جاتا۔ اس کی یہ خاموشی ادیبہ کے لیے ہر تانے سے زیادہ بھاری تھی، کیونکہ تانے باہر سے آتے ہیں مگر اپنے قریبی کی خاموشی اندر سے توڑتی ہے۔ رفتہ رفتہ ادیبہ کے دل میں ایک خوف نے گھر کر لیا، وہ خوف جو رات کے اندھیرے میں آتا اور دن کی روشنی میں بھی پیچھا نہیں چھوڑتا تھا۔ یہ خوف یہ تھا کہ اگر اسے اولاد نہ ہوئی تو عارف بھی ایک دن اسے چھوڑ دے گا، کہ اس کے حق میں جو تھوڑی بہت چاہت اور ہمدردی باقی ہے وہ بھی ختم ہو جائے گی، کہ وہ اس گھر میں اجنبی بن جائے گی، بے نام، بے مقصد اور بے قدر۔ اسی خوف نے، اسی بے بسی نے اور اسی تنہائی نے مل کر ادیبہ کو ایک ایسے راستے کی طرف دھکیلا جو اس نے کبھی خود نہیں چنا ہوتا، جو اس کی عزت، اس کی شادی اور اس کی پوری زندگی کو خطرے میں ڈالنے والا تھا۔ ادیبہ نے ہار نہیں مانی تھی، کم از کم شروع میں تو بالکل نہیں۔ اس کے اندر ایک ایسی عورت رہتی تھی جو مشکلات کے سامنے جھکنے کی بجائے راستہ تلاش کرتی تھی، جو ہر بند دروازے کے سامنے کھڑے ہو کر کسی کھلی کھڑکی کی تلاش میں رہتی تھی۔ اولاد نہ ہونے کی تکلیف اپنی جگہ تھی، مگر ادیبہ نے اس تکلیف کو اپنی کمزوری بننے نہیں دیا، بلکہ اسے اپنی کوشش کی وجہ بنا لیا۔ اس نے اولاد کے حصول کے لیے ہر وہ راستہ اپنایا جو اسے معلوم تھا یا جس کے بارے میں اسے بتایا گیا تھا۔ سب سے پہلے وہ ڈاکٹروں کے پاس گئی، شہر کے مختلف ہسپتالوں میں مختلف ماہرین کے پاس مختلف قسم کے ٹیسٹ کروائے اور مختلف دوائیں استعمال کی۔ ہر بار ڈاکٹر کے کمرے سے نکلتے ہوئے اس کے دل میں ایک ہلکی سی امید ہوتی تھی کہ شاید اس بار کچھ بدلے، شاید اس دوا میں کوئی اثر ہو، شاید اگلی بار خبر اچھی ہو۔ وہ پابندی سے دوائیں کھاتی، پرہیز کرتی، ڈاکٹر کی ہدایات پر عمل کرتی اور ہر مہینے نئی امید کے ساتھ انتظار کرتی، مگر مہینے گزرتے گئے، سال بدلے اور وہ امید کبھی حقیقت نہ بن سکی۔ طبی علاج کے ساتھ ساتھ ادیبہ نے دعاؤں کا راستہ بھی اپنایا۔ وہ رات کے پچھلے پہر اٹھ کر نماز پڑھتی اور اس رب کے سامنے اپنے ہاتھ پھیلا دیتی جسے وہ جانتی تھی کہ وہ سننے والا ہے، دینے والا ہے اور ہر تکلیف کا علاج رکھنے والا ہے۔
اس کی دعاؤں میں شکوہ نہیں تھا، صرف گزارش تھی، صرف ایک ماں بننے کی تمنا تھی جو لفظوں سے زیادہ آنسوؤں میں بیان ہوتی تھی۔ اس نے نظریں دی، منتیں مانی، اور جہاں جہاں سے دعا کا یقین ملا وہاں گئی، مزاروں پر گئی، بزرگوں کے پاس گئی، اور ہر اس جگہ گئی جہاں لوگ کہتے تھے کہ دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ اس کے علاوہ ادیبہ نے وہ تمام گھریلو ٹوٹکے بھی آزمائے جو اس معاشرے میں نسل در نسل چلتے آتے ہیں اور جن پر عورتیں اپنے تجربے کی بنیاد پر یقین رکھتی ہیں۔ فلاں چیز کھاؤ تو اولاد ہوتی ہے، فلاں جڑی بوٹی سے فائدہ ہوتا ہے، فلاں دم والے کا تعویذ کام آتا ہے، فلاں کے گھر کی مٹی سے دوا بنتی ہے۔ ادیبہ نے ان میں سے کسی کو بھی مسترد نہیں کیا، کیونکہ وہ اس مقام پر کھڑی تھی جہاں انسان کو ہر چھوٹی سے چھوٹی امید بھی بہت بڑی لگتی ہے۔ مگر ان تمام کوششوں کے باوجود ترنم بیگم کے طعنے کم ہونے کی بجائے مزید سخت ہوتے گئے۔ جیسے جیسے وقت گزرتا گیا ویسے ویسے ان کی زبان تیز ہوتی گئی اور دل سخت ہوتا گیا۔ وہ صبح اٹھتے ہی ادیبہ کی موجودگی کو اپنے لیے ایک تکلیف سمجھتیں اور ہر بات میں اس کی خامی نکالتیں۔ کھانا پکانے میں غلطی ہو تو بانجھ پن کا طعنہ، گھر کی صفائی میں کوئی کمی ہو تو وہی بات، کسی رشتہ دار کے ہاں بچہ ہو تو وہ تقریب ادیبہ کے لیے ایک اور عذاب بن جاتی۔ ترنم بیگم نے رشتہ داروں اور جاننے والوں کے سامنے بھی ادیبہ کو ہی بدنام کرنے میں کوئی کسر نہ چھوڑی۔ خاندان کی محفلوں میں کھل کر کہتی کہ ادیبہ نے ان کے بیٹے کی زندگی برباد کر دی ہے، کہ اس عورت نے عارف کو وہ خوشی نہیں دی جس کا وہ حقدار تھا، کہ اگر عارف کو پتہ ہوتا تو وہ یہ رشتہ کبھی نہ کرتا۔ یہ باتیں سننے والوں کے کانوں میں پڑتیں اور پھر محفلوں سے نکل کر گلی گلی پھیل جاتی۔ ادیبہ کے بارے میں وہ کہانیاں بنتیں جو اس نے کبھی سنی بھی نہیں تھیں۔ وہ عورتیں جو کبھی اس سے ہمدردی سے ملتی تھیں اب اس سے ایک فاصلے پر رہنے لگیں، جیسے اس کی تکلیف کوئی چھوت کی بیماری ہو۔ عارف اس سب کو دیکھتا رہا اور خاموش رہا۔ کبھی کبھی تنہائی میں ادیبہ کو تسلی دے دیتا، اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر کہہ دیتا کہ صبر رکھو، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ مگر جب اسے اپنی ماں کے سامنے کھڑے ہو کر ادیبہ کی حمایت کرنی ہوتی تو اس کی زبان بند ہو جاتی اور وہ کسی نہ کسی بہانے وہاں سے ہٹ جاتا۔ وہ دونوں کے درمیان رہنا چاہتا تھا، کسی کا دشمن نہیں بننا چاہتا تھا، مگر اس کوشش میں وہ ادیبہ کا سب سے بڑا دھوکہ بن گیا، کیونکہ جب کوئی ظلم ہوتے دیکھے اور خاموش رہے تو وہ خاموشی بھی ظلم کا ایک حصہ بن جاتی ہے۔ رفتہ رفتہ ادیبہ کے دل میں وہ خوف جڑ پکڑتا گیا جو اسے رات کو سونے نہیں دیتا تھا اور دن کو چین لینے نہیں دیتا تھا۔ یہ خوف اولاد نہ ہونے سے زیادہ اس بات کا تھا کہ وہ اس گھر میں تنہا ہوتی جا رہی ہے، کہ ترنم بیگم کے طعنے ایک دن عارف کو بھی اس سے دور کر دیں گے، کہ جو مرد ابھی خاموش ہے وہ ایک دن سچ میں اسے چھوڑنے کا فیصلہ کر لے گا۔ اسی خوف نے اور اسی بے بسی نے مل کر اس کے اندر ایک ایسا زخم بنایا جو ظاہر نہیں تھا مگر ہر لمحہ رستا رہتا تھا، اور اسی زخم نے اسے آخر کار اس راستے کی طرف دھکیل دیا جو اس کی عزت، اس کی شادی اور اس کی پوری زندگی کو خطرے میں ڈالنے والا تھا۔ ایک دن ادیبہ اپنے گھر کے کام نمٹا کر صحن میں بیٹھی تھی جب پڑوس کی ایک عورت اس کے پاس آ بیٹھی۔ وہ عورت عمر میں ادیبہ سے بڑی تھی اور محلے میں ہر کسی کے دکھ سکھ میں شریک رہتی تھی۔ اس نے ادیبہ کا اداس چہرہ دیکھا، اس کی آنکھوں میں وہ تھکاوٹ دیکھی جو صرف جسم کی نہیں بلکہ روح کی تھکاوٹ ہوتی ہے، اور پھر اس نے اپنی آواز دھیمی کر کے کہا کہ وہ ایک ایسے نیم حکیم کو جانتی ہے جس نے کئی بے اولاد عورتوں کی گود بھری ہے۔ ادیبہ نے پہلے اس بات پر زیادہ توجہ نہیں دی کیونکہ وہ پہلے بھی ایسے کئی دعوے سن چکی تھی جو بعد میں کھوکھلے نکلے تھے، مگر اس عورت نے اتنے یقین سے بات کی، اتنے نام گنوائے جن کی گوتیں اس حکیم کی دواؤں سے بھری تھیں کہ ادیبہ کے دل میں ایک ہلکی سی چنگاری جل اٹھی۔ اسی رات ادیبہ نے سوچا، بہت سوچا۔ اس نے اپنے آپ سے سوال کیا کہ کیا وہ ایک اور کوشش کر سکتی ہے؟ کیا وہ ایک اور دروازہ کھٹکھٹا سکتی ہے؟ اس کے ذہن میں ترنم بیگم کے طعنے گونجے، عارف کی خاموشی یاد آئی اور وہ خوف بھی ابھرا جو اسے رات کے اندھیرے میں اکیلا کر دیتا تھا۔ انہی سوچوں کے بوجھ تلے اس نے فیصلہ کیا کہ وہ اس نیم حکیم کے پاس جا کر دیکھے گی، کم از کم ایک بار تو ملے گی۔ اس فیصلے میں بے یقینی بھی تھی مگر وہ بے بسی زیادہ تھی جو انسان کو ہر ممکن اور ناممکن راستے پر چلنے پر مجبور کر دیتی ہے۔
نیم حکیم کی جگہ شہر کے پرانے حصے میں ایک تنگ گلی کے اندر تھی۔ دروازے پر کوئی بڑی تختی نہیں تھی، کوئی چمکدار بورڈ نہیں تھا، بس ایک پرانا نیم تاریک کمرہ تھا جس میں جڑی بوٹیوں اور پرانی دوائیوں کی ملی جلی بو تھی۔ ادیبہ جب پہلی بار وہاں گئی تو اس نے دیکھا کہ باہر انتظار میں بیٹھی عورتیں اس سے ملتی جلتی کہانیاں رکھتی تھیں۔ ان کی آنکھوں میں وہی تھکاوٹ تھی، وہی امید تھی اور وہی ڈر تھا۔ یہ سب وہ عورتیں تھیں جن کی آرزوئیں انہیں اس تاریک گلی تک کھینچ لائی تھی۔ نیم حکیم کی عمر 50 کے قریب تھی، چہرے پر گھنی داڑھی تھی اور آواز میں ایک مصنوعی اعتماد تھا، اور جو سننے والے کو یقین دلاتا تھا کہ یہ شخص واقعی کچھ جانتا ہے۔ اس نے ادیبہ کی بات سنی، درمیان میں چند سوال کیے اور پھر اس اطمینان سے کہا کہ مسئلہ بالکل معمولی ہے، جیسے وہ کوئی بہت بڑا عالم ہو اور ادیبہ کی ساری تکلیف بس ایک چھوٹی سی غلط فہمی ہو۔ اس نے کہا کہ اس کے پاس ایسی خاص دوائیں ہیں جو بازار میں نہیں ملتی، جو صرف وہی بناتا ہے اور جن کا اثر چند ہفتوں میں ظاہر ہو جاتا ہے۔ اس نے کئی عورتوں کی مثالیں دیں جو سالوں سے بے اولاد تھیں اور اس کے علاج کے بعد ماں بن گئیں۔ اس نے اتنے یقین سے بات کی کہ ادیبہ کے دل میں چھپی امید نے ایک بار پھر آنکھ کھولی۔ اس نے ادیبہ کو کچھ سفوف دیے، کچھ تعویذ دیے اور ایک گہرے رنگ کی کڑوی سی دوا دی، جسے وہ اپنے سامنے پلاتا تھا اور کہتا تھا کہ اس دوا کا اثر اسی وقت ہوتا ہے جب وہ ایک خاص طریقے سے اپنے ہاتھ سے پلائے۔ ادیبہ نے سوچا کہ شاید یہ کوئی روایتی طریقہ ہو، شاید علاج کے لیے کوئی مخصوص ترتیب ہو۔ اس نے دوا پی لی اور پہلی ہی ملاقات میں کچھ دیر بعد اسے شدید غنودگی محسوس ہوئی، ایسی غنودگی جو معمول کی نیند سے بالکل مختلف تھی۔ آنکھیں بند ہوتی گئیں، ذہن دھندلاتا گیا اور پھر کچھ یاد نہ رہا۔ جب ہوش آیا تو وہ اسی کمرے میں تھی، مگر حکیم وہاں نہیں تھا۔ اس نے اپنے آپ کو سنبھالنے کی کوشش کی، اٹھی اور گھر آ گئی۔ گھر آ کر اسے عجیب سا محسوس ہوا، جسم میں ایک بے نام سا درد تھا اور ذہن میں ایک الجھن تھی جسے وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی۔ اس نے سوچا کہ شاید دوا کے اثرات ہوں گے، شاید طبیعت ٹھیک نہ ہو، شاید آرام کرنے سے سب ٹھیک ہو جائے گا۔ اس نے اپنے دل کی اس آواز کو دبا دیا جو اسے کچھ اور ہی بتا رہی تھی، مگر وہ آواز دبتی نہیں تھی، وہ ہر بار واپس آتی تھی۔ دوسری ملاقات میں بھی وہی ہوا، تیسری میں بھی وہی، ہر بار دوا پینے کے بعد وہی غنودگی، وہی بے ہوشی اور ہوش آنے پر وہی درد اور بے چینی۔ ادیبہ نے خود کو کئی بار سمجھایا کہ وہ بہت زیادہ سوچ رہی ہے، کہ علاج میں وقت لگتا ہے، کہ دوا کے مضر اثرات ہو سکتے ہیں، مگر ہر بار حکیم کی نظریں، اس کا بدلتا ہوا رویہ، اس کا ادیبہ کو اکیلے آنے پر زور دینا، یہ سب مل کر اس کے دل میں ایک ایسا خوف پیدا کر رہے تھے جسے اب وہ نظر انداز نہیں کر سکتی تھی۔ حقیقت اس کے سامنے آہستہ آہستہ آ رہی تھی، اور وہ حقیقت بہت تاریک، بہت خوفناک اور بہت تکلیف دہ تھی۔ ادیبہ کے دل میں شک کا بیج پہلی ملاقات کے بعد ہی پڑ گیا تھا، مگر اس نے اسے پانی نہیں دیا تھا۔ اس نے اسے مٹی تلے دبانے کی کوشش کی تھی، اس پر خاموشی کی چادر ڈالنے کی کوشش کی تھی، اور خود کو یقین دلانے کی کوشش کی تھی کہ وہ جو سوچ رہی ہے وہ محض وہم ہے، محض بیمار ذہن کی پیداوار ہے۔ مگر وہم اور حقیقت میں ایک فرق ہوتا ہے۔ وہم وقت کے ساتھ کمزور پڑتا ہے، مگر حقیقت ہر گزرتے دن کے ساتھ مضبوط ہوتی جاتی ہے، اور آخر کار اتنی بھاری ہو جاتی ہے کہ اسے دبائے رکھنا ممکن نہیں رہتا۔ ادیبہ نے نیم حکیم سے کئی مرتبہ علاج کروایا، اور ہر ملاقات کے بعد اس کے اندر کی بے چینی بڑھتی ہی گئی۔ وہ بے چینی جو پہلے صرف ایک سوال تھی، اب ایک چیخ بنتی جا رہی تھی، جسے وہ اپنے اندر دبائے رکھتی تھی۔ دوا پینے کے کچھ ہی دیر بعد اس کی آنکھیں اس طرح بند ہو جاتی تھیں جیسے کوئی انہیں زبردستی بند کر رہا ہو، جیسے اس کے اختیار سے باہر کوئی طاقت اس کے ہوش کو اس سے چھین رہی ہو۔ یہ عام نیند نہیں تھی، عام تھکاوٹ نہیں تھی، یہ کچھ اور تھا جو اس کے جسم کو بے بس کر دیتا تھا اور اس کے ذہن کو تاریکی میں ڈبو دیتا تھا۔ جب ہوش آتا تو کمرہ خالی ہوتا، حکیم کہیں نہ ہوتا، بس ایک بجھی ہوئی خاموشی ہوتی جو کمرے کی دیواروں سے چمٹی رہتی تھی۔ ادیبہ اٹھتی، اپنے کپڑے دیکھتی اور اپنے جسم میں ایک ایسا درد محسوس کرتی جو کسی تھکاوٹ یا بیماری کا درد نہیں تھا۔ یہ درد کہیں اور سے آتا تھا، کسی ایسی جگہ سے جہاں تک وہ سوچنا نہیں چاہتی تھی، کیونکہ اگر وہ وہاں تک سوچتی تو جو سچ سامنے آتا وہ اس کی دنیا کو توڑ دیتا،
اس نے کئی بار خود کو سمجھایا، اپنے آپ سے کہا کہ شاید دوا میں کوئی ایسا جز ہے جس کے یہ مضر اثرات ہوتے ہیں، شاید اس کی طبیعت ہی ایسی ہے کہ دوائیں اسے زیادہ اثر کرتی ہیں، شاید وہ بہت کمزور ہو گئی ہے۔ مگر اس کے دل کی آواز مسلسل اسے خبردار کرتی رہی، وہ آواز جو کبھی بند نہیں ہوتی، جو انسان کے اندر کہیں گہرے بیٹھی ہوتی ہے اور جھوٹ کو سچ سے الگ پہچانتی ہے۔ ادیبہ نے اس آواز کو بار بار دبایا، مگر وہ ہر بار پہلے سے اونچی ہو کر واپس آئی۔ اس نے حکیم کے رویے پر غور کرنا شروع کیا، اور جتنا غور کیا اتنا ہی اس کا دل بیٹھتا گیا۔ حکیم کی نظریں بدل گئی تھیں، وہ جس طرح ادیبہ کو دیکھتا تھا اس میں علاج کرنے والے کی ہمدردی نہیں تھی، بلکہ کچھ اور تھا، کوئی ایسی چیز جو ادیبہ کو اندر تک ہلا دیتی تھی۔ اس کی باتوں میں وہ سنجیدگی نہیں رہی تھی جو پہلی ملاقات میں تھی۔ اب وہ زیادہ قریب آنے کی کوشش کرتا تھا، زیادہ دیر تک بات کرتا تھا، اور ادیبہ کو اکیلے آنے پر بار بار زور دیتا تھا۔ ایک دن حکیم نے اسے اگلی ملاقات کے لیے یاد دہانی کراتے ہوئے تاکید کی کہ اس بار وہ لازماً اکیلی آئے، کوئی ساتھ نہ ہو، کسی کو بتائے بھی نہیں کہ کہاں جا رہی ہے، کیونکہ علاج کے اثر کے لیے پوری خاموشی ضروری ہے۔ یہ الفاظ سنتے ہی ادیبہ کے پورے جسم میں ایک سرد لہر دوڑ گئی۔ اسی لمحے اسی ایک جملے نے وہ آخری پردہ بھی ہٹا دیا جو ابھی تک ادیبہ کی آنکھوں کے سامنے تھا۔ اسے یقین ہو گیا کہ کچھ نہ کچھ غلط ضرور ہے، بہت غلط ہے، اور وہ غلطی صرف اس کے ساتھ نہیں ہو رہی بلکہ اس سے پہلے بھی کئی عورتوں کے ساتھ ہو چکی ہے۔ اس رات ادیبہ نے نہ کھانا کھایا، نہ ٹھیک سے سو سکی۔ وہ بستر پر لیٹی چھت کو دیکھتی رہی اور اپنے ذہن میں الجھے ہوئے سوالوں کو سلجھانے کی کوشش کرتی رہی۔ اسے بتانا چاہیے تھا، کسی کو بتانا چاہیے تھا، عارف کو، کسی سہیلی کو، یا گھر کے کسی فرد کو، مگر پھر اسی سوچ کے ساتھ ایک اور سوچ آئی کہ اگر اس نے کسی کو بتایا تو کوئی اس کی بات کو سچ نہیں مانے گا۔ لوگ یہ نہیں پوچھیں گے کہ حکیم نے کیا کیا، لوگ یہ پوچھیں گے کہ ادیبہ وہاں گئی کیوں تھی، اکیلی کیوں گئی تھی، اس نے پہلے کیوں نہیں بتایا تھا۔ الزام ہمیشہ اس پر آئے گا جو کمزور ہے، جو عورت ہے، جو پہلے سے بدنام ہے۔ اس نے کسی کو بتائے بغیر خود حقیقت جاننے کا فیصلہ کر لیا۔ یہ فیصلہ آسان نہیں تھا، اس فیصلے میں خطرہ تھا، ڈر تھا، تنہائی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ اگر اس کا شک غلط نکلا تو لوگ اسی کو الزام دیں گے کہ اس نے ایک شریف آدمی پر بے بنیاد شک کیا، اور اگر شک درست ہوگا تو وہ ایک خطرناک درندے کے سامنے بالکل تنہا ہوگی، بغیر کسی گواہ کے، بغیر کسی سہارے کے۔ دونوں راستے خوفناک تھے، دونوں طرف اندھیرا تھا، مگر ادیبہ نے اس اندھیرے میں قدم رکھنے کا فیصلہ کر لیا، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ جو سچ اس کے اندر دفن ہو رہا ہے وہ اگر باہر نہ آیا تو وہ اسے اندر سے تباہ کر دے گا، اور تباہی اگر ہونی ہی ہے تو پھر وہ لڑتے ہوئے ہو، خاموش رہتے ہوئے نہیں۔ اگلی ملاقات کا دن آ گیا۔ ادیبہ صبح اٹھی تو اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے، مگر اس کا ذہن پہلے سے زیادہ صاف تھا۔ رات بھر سوچنے کے بعد اس نے اپنے آپ سے ایک وعدہ کیا تھا کہ آج وہ خاموش نہیں رہے گی، آج وہ بے بس نہیں بنے گی، آج وہ وہی کرے گی جو اس نے طے کیا ہے۔ اس نے آئینے میں اپنا چہرہ دیکھا، اپنی آنکھوں میں وہ ڈر دیکھا جو مہینوں سے وہاں رہتا تھا، مگر آج اس ڈر کے ساتھ ایک اور چیز بھی تھی، ایک عزم تھا، ایک فیصلہ تھا، ایک ایسا حوصلہ جو شاید اسے خود بھی اپنے اندر نظر نہیں آیا تھا، مگر آج دکھ رہا تھا۔ وہ معمول کے وقت پر حکیم کے کمرے میں پہنچی۔ باہر آج کم عورتیں تھیں، ماحول میں ایک عجیب سی خاموشی تھی جو ادیبہ کو اور بھی بے چین کر رہی تھی۔ حکیم نے اسے اندر بلایا اور دروازہ بند کر دیا۔ اس کے چہرے پر وہی مصنوعی مسکراہٹ تھی جو ادیبہ نے پہلے دن سے دیکھی تھی، مگر آج وہ مسکراہٹ اسے پہلے سے زیادہ خوفناک لگ رہی تھی، کیونکہ اب وہ اسے سمجھ چکی تھی، اب وہ جانتی تھی کہ اس مسکراہٹ کے پیچھے کیا چھپا ہوا ہے۔ حکیم نے ہمیشہ کی طرح اپنی الماری سے ایک پیالہ نکالا جس میں گہرے رنگ کی دوا تھی۔ اس نے پیالہ ادیبہ کی طرف بڑھاتے ہوئے اپنے مخصوص اطمینان بھرے لہجے میں کہا کہ یہ آخری خوراک ہے اور اس کے بعد ادیبہ کی تمام پریشانیاں ختم ہو جائیں گی۔ ادیبہ نے پیالہ تھام لیا، اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے، مگر اس نے انہیں کانپنے دیا، کیونکہ کانپتے ہاتھ حکیم کو یقین دلاتے تھے کہ ادیبہ ڈری ہوئی ہے، کمزور ہے، اور جو دوا اسے دی جا رہی ہے وہ پی لے گی۔
ادیبہ نے پیالہ ہونٹوں کے قریب لایا اور اسی لمحے اس کی نظر حکیم کی طرف گئی جو اپنی کرسی پر بیٹھا اسے غور سے دیکھ رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں وہی انتظار تھا جو شکاری کی آنکھوں میں ہوتا ہے۔ ادیبہ نے ایک لمحے کے لیے آنکھیں بند کیں، اپنے اندر کی تمام طاقت کو ایک جگہ اکٹھا کیا اور پھر ایک فیصلہ کن حرکت کی۔ اس نے پیالے کو ہونٹوں سے لگانے کا ناٹک کیا اور موقع دیکھ کر اپنا ہاتھ ذرا سا جھکایا۔ دوا بستر کے نیچے گر گئی اور پیالہ خالی ہو گیا۔ یہ سب ایک پل میں ہوا، اتنی تیزی سے اور اتنی چالاکی سے کہ حکیم کچھ بھی نہ دیکھ سکا۔ ادیبہ نے خالی پیالہ واپس رکھا اور پھر آہستہ آہستہ لیٹ گئی۔ اس نے اپنی سانسوں کو آہستہ کیا، اپنے جسم کو ڈھیلا چھوڑا، اپنی پلکیں بند کر لیں اور بے ہوشی کی اداکاری شروع کر دی۔ یہ اداکاری اس کی زندگی کی سب سے مشکل اداکاری تھی، کیونکہ اندر سے اس کا دل اس تیزی سے دھڑک رہا تھا جیسے وہ سینے کی پسلیاں توڑ کر باہر نکل آئے گا۔ اس کے ہاتھوں میں پسینہ آ رہا تھا، اس کے کانوں میں اپنے دل کی دھڑکن سنائی دے رہی تھی اور اس کے پورے وجود میں ایک خوف تھا جو اسے اندر سے ہلائے جا رہا تھا، مگر اس نے ہلنے سے انکار کر دیا تھا۔ حکیم کچھ دیر تک بالکل خاموش رہا۔ ادیبہ کو اس کی سانسوں کی آواز آ رہی تھی، اس کے بیٹھے رہنے کا احساس ہو رہا تھا۔ وہ ادیبہ کو دیکھتا رہا، اس کی سانس کی رفتار دیکھتا رہا، اس کے جسم کی حرکت دیکھتا رہا اور یہ اطمینان کرنے کی کوشش کرتا رہا کہ دوا نے اپنا کام کر دیا ہے۔ پھر کچھ دیر بعد اس کے قدموں کی آواز آئی اور دروازہ کھلنے اور بند ہونے کی آواز آئی۔ وہ کمرے سے باہر چلا گیا تھا۔ ادیبہ نے آنکھیں نہیں کھولیں، اس نے اپنے آپ کو بالکل ساکت رکھا اور انتظار کرتی رہی۔ اس کا ذہن تیزی سے کام کر رہا تھا۔ وہ سوچ رہی تھی کہ اب کیا ہوگا، اب وہ کیا کرے گا، اب اسے کیا کرنا ہوگا۔ چند لمحوں کی وہ خاموشی جیسے چند گھنٹے تھی، ہر لمحہ بھاری تھا، ہر سیکنڈ ایک عذاب تھا۔ پھر دروازہ پھر سے کھلا اور بند ہوا، اور اس بار اندر سے بند ہوا۔ کنڈی لگنے کی آواز بالکل صاف تھی۔ ادیبہ کا دل ایک لمحے کے لیے رک گیا۔ حکیم کے قدم آہستہ آہستہ قریب آ رہے تھے۔ کمرے میں اب صرف وہ دونوں تھے، دروازہ بند تھا اور باہر کی دنیا بہت دور لگ رہی تھی۔ ادیبہ نے محسوس کیا کہ حکیم اپنے کپڑے اتار رہا ہے۔ اس کی حرکات بتا رہی تھی کہ اب وہ وہی کرنے والا ہے جو وہ اس سے پہلے کئی بار کر چکا تھا، جب ادیبہ واقعی بے ہوش ہوتی تھی اور اپنا دفاع کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہوتی تھی۔ وہ ادیبہ کے قریب آیا، بستر پر بیٹھا اور اس کی بے بسی کا فائدہ اٹھانے کی کوشش کرنے لگا۔ اسی لمحے ادیبہ نے اپنے اندر کی پوری طاقت کو ایک جگہ اکٹھا کیا، اپنے پھیپھڑوں میں ہوا بھری اور پوری قوت سے چیخنا شروع کر دیا۔ اس کی چیخ اتنی تیز اور اتنی بلند تھی کہ وہ چار دیواریں اسے روک نہ سکیں۔ وہ آواز دروازے کے پار گئی، گلی میں پہنچی اور باہر موجود لوگوں کے کانوں سے ٹکرائی۔ حکیم گھبرا کر پیچھے ہٹا، اس کے چہرے پر خوف تھا اور وہ ادیبہ کو چپ کرانے کی کوشش کرنے لگا، مگر ادیبہ نے چیخنا بند نہیں کیا۔ باہر لوگوں کے قدموں کی آواز آئی، دروازے پر دستک ہوئی، آوازیں بلند ہوئیں اور پھر ایک زوردار دھکے سے دروازہ ٹوٹ گیا اور لوگ اندر داخل ہو گئے۔ انہوں نے نیم حکیم کو قابل اعتراض حالت میں دیکھا اور اسے وہیں دبوچ لیا۔ کمرے میں اچانک روشنی آ گئی تھی، اور روشنی جو حقیقت کو بے نقاب کرتی ہے، وہ جھوٹ کو اس کی تمام تر بدصورتی کے ساتھ سامنے لے آتی ہے۔ لوگ اندر داخل ہوئے تو انہوں نے جو منظر دیکھا وہ ان کے لیے بھی ایک دھچکا تھا۔ نیم حکیم، جسے لوگ علاج کرنے والا سمجھتے تھے، جس پر بے اولاد عورتیں اعتماد کر کے آتی تھیں، جس کے بارے میں لوگوں کو یقین تھا کہ وہ دواؤں اور جڑی بوٹیوں کا ماہر ہے، وہ آج اپنی اصل حالت میں پکڑا گیا تھا۔ لوگوں نے اسے فوری طور پر قابو کر لیا، اس کے ہاتھ پکڑے اور اسے ایک کونے میں دھکیل دیا۔ ادیبہ بستر پر بیٹھی کانپ رہی تھی، اس کا پورا جسم لرز رہا تھا، اس کے ہاتھ ٹھنڈے تھے، اس کے ہونٹ کپ کپا رہے تھے اور اس کی آنکھوں سے آنسو رک نہیں رہے تھے۔ یہ آنسو صرف اس لمحے کے نہیں تھے، یہ مہینوں کی تکلیف، ہفتوں کے خوف اور سالوں کی بے بسی کے آنسو تھے جو ایک ساتھ نکل رہے تھے۔ اس نے اپنے کپڑے سنبھالے، اپنے آپ کو سیدھا کیا اور اپنے اندر کی وہ ہمت ڈھونڈی جس کی اسے ابھی سب سے زیادہ ضرورت تھی۔ کچھ دیر بعد پولیس آ گئی۔ ادیبہ نے سب کے سامنے پوری حقیقت بیان کی، ایک ایک بات، ایک ایک تفصیل۔ اس نے نہ کچھ چھپایا اور نہ کچھ چڑھا کر بتایا۔ اس نے صرف سچ بولا، اور سچ بولنے میں اسے کوئی ہچکچاہٹ نہیں تھی، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ اگر آج اس نے خاموشی اختیار کی تو اس کے بعد آنے والی عورتوں کے ساتھ وہی ہوگا جو اس کے ساتھ ہوتا رہا تھا۔
اس کی آواز کانپ رہی تھی مگر اس کے الفاظ واضح تھے۔ اس کی نظر جھکی ہوئی نہیں تھی اور اس کا ارادہ بالکل مضبوط تھا۔ پولیس نے کمرے کی تلاشی لی اور جو کچھ ملا وہ دیکھ کر تفتیشی افسر بھی حیران رہ گیا۔ کمرے سے بے ہوشی کی دوائیں ملیں، چھوٹی چھوٹی شیشیوں میں بند وہ مایا جو ادیبہ کو پلایا جاتا تھا اور جس کی وجہ سے وہ بے خبر ہو جاتی تھی۔ اس کے علاوہ ایک بکس میں متعدد خواتین کی تصاویر ملیں، وہ تصاویر جو حکیم نے چھپا کر رکھی تھیں اور جو اس کے گھناؤنے جرائم کا ثبوت تھیں۔ ایک الماری میں سے ایک رجسٹر ملا جس میں ناموں کی فہرست تھی، تاریخیں تھیں اور کچھ ایسی نشانیاں تھیں جن کا مطلب صرف حکیم جانتا تھا مگر جن کا مقصد بالکل واضح تھا۔ یہ سب کچھ دیکھ کر پولیس کو اندازہ ہوا کہ یہ کوئی ایک واقعہ نہیں تھا، یہ ایک بہت لمبے عرصے سے چلتا آ رہا سلسلہ تھا۔ تھانے میں سخت تفتیش کے دوران نیم حکیم زیادہ تر ڈٹا نہ رہ سکا۔ جب اس کے سامنے وہ تمام ثبوت رکھے گئے جو اس کے کمرے سے ملے تھے تو اس نے بنایا ہوا جھوٹ کا محل آہستہ آہستہ ڈھہ گیا۔ اس نے آخر کار اعتراف کر لیا کہ وہ کئی سال سے اولاد کی خواہش میں آنے والی بے بس عورتوں کو نشہ اور دوا دے کر اپنی ہوس کا نشانہ بناتا رہا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ یہ عورتیں کمزور ہیں، مجبور ہیں اور معاشرے کے خوف سے آواز نہیں اٹھائیں گی۔ اس نے ان کی کمزوری کو اپنا ہتھیار بنایا تھا اور اس ہتھیار سے وہ برسوں تک انہیں زخمی کرتا رہا تھا۔ اس نے بتایا کہ بعض عورتیں جب ہوش میں آتی اور انہیں کچھ شک ہوتا تو وہ انہیں یہ کہہ کر خاموش کر دیتا کہ اگر انہوں نے کچھ کہا تو لوگ انہی پر الزام لگائیں گے، کہ کوئی یقین نہیں کرے گا کہ وہ بے قصور ہیں، کہ ان کی شادیاں ٹوٹ جائیں گی، ان کے گھر برباد ہو جائیں گے اور سماج انہیں کبھی معاف نہیں کرے گا۔ یہی خوف اس کا سب سے بڑا ہتھیار تھا اور اسی ہتھیار کی وجہ سے بعض عورتیں اپنی عزت اور گھریلو زندگی بچانے کے لیے خاموش رہیں اور ان کی خاموشی نے اس درندے کا حوصلہ بڑھاتا رہا۔ ہر خاموشی کے بعد وہ مزید جری ہو گیا، مزید بے خوف ہو گیا اور مزید عورتوں کو اپنا نشانہ بنانے لگا۔ ادیبہ کی بہادری نے اس سارے سلسلے کو توڑ دیا تھا۔ اس ایک عورت نے وہ کام کیا جو اس سے پہلے کوئی نہیں کر سکی تھی، نہ اس لیے کہ وہ کمزور تھیں بلکہ اس لیے کہ معاشرے نے انہیں اتنا ڈرا دیا تھا کہ وہ اپنی ہی تکلیف کو اپنے سینے میں دفن کر کے رہ گئی تھیں۔ ادیبہ نے اس خاموشی کو توڑا تھا، اس زنجیر کو توڑا تھا جو سالوں سے بے قصور عورتوں کے گلے میں پڑی تھی۔ مگر جیسا کہ اکثر ہوتا ہے، سچ کا سامنے آنا ہمیشہ آسان نہیں ہوتا۔ حکیم کے جرائم کا پردہ فاش ہونے کے ساتھ ہی ادیبہ کی اپنی زندگی میں ایک نیا طوفان اٹھنے والا تھا، ایک ایسا امتحان جو شاید حکیم کے کمرے سے بھی زیادہ تکلیف دہ ثابت ہونے والا تھا، کیونکہ اس بار تکلیف باہر کے دشمن سے نہیں بلکہ اپنوں کی طرف سے آنے والی تھی، ان لوگوں کی طرف سے جن سے ادیبہ کو سہارے کی امید تھی اور جنہوں نے سہارا دینے کی بجائے پتھر اٹھا لیے تھے۔ خبر آگ کی طرح پھیلی، ایسی آگ جو خشک گھاس میں لگے تو پل بھر میں سب کچھ جلا دے۔ محلے کی گلیوں میں، چائے کی دکانوں پر، گھروں کے اندر اور باہر، ہر جگہ ایک ہی بات تھی، مگر جو بات پھیلی وہ نہیں تھی جو ہونی چاہیے تھی۔ لوگوں نے یہ نہیں کہا کہ ایک ظالم پکڑا گیا، یہ نہیں کہا کہ ایک درندے کا پردہ فاش ہوا، یہ نہیں کہا کہ ایک بہادر عورت نے سچ کو سامنے لا دیا۔ لوگوں نے یہ کہا کہ ادیبہ اکیلی وہاں کیوں گئی تھی۔ یہی ایک سوال تھا جو ہر زبان پر تھا، اور اسی ایک سوال نے سارا معاملہ پلٹ دیا تھا۔ جس عورت نے ظلم کے خلاف آواز اٹھائی تھی، جس نے اپنی جان خطرے میں ڈال کر ایک مجرم کو بے نقاب کیا تھا، جس نے وہ کام کیا جو کوئی اور نہیں کر سکتی تھی اور آج تک کر نہ سکی، وہ اب اپنے ہی معاشرے کی عدالت میں مجرم کی کٹہرے میں کھڑی تھی۔ لوگ اس کے کردار پر سوال اٹھا رہے تھے، اس کی نیت پر شک کر رہے تھے اور اس کے ماضی کو اس طرح کنگال رہے تھے جیسے اس کی کوئی غلطی ثابت کرنی ہو۔ ترنم بیگم کا رویہ سب سے زیادہ تکلیف دہ تھا۔ وہ عورت جو ادیبہ کی ساس تھی، جس کے گھر میں ادیبہ نے سالوں محبت اور عزت سے رہنے کی کوشش کی تھی، جس کی خدمت کی تھی، جس کے طعنے برداشت کیے تھے اور جس کے سامنے بار بار اپنے آنسو چھپائے تھے، وہ عورت آج اپنی بہو کا ساتھ دینے کی بجائے اسے خاندان کی بدنامی کا سبب قرار دے رہی تھی۔ ترنم بیگم نے اپنے رشتہ داروں اور جاننے والوں کے سامنے کہا کہ شریف عورتیں ایسے مردوں کے پاس اکیلی نہیں جاتی، کہ جو عورت اپنی عزت کی قدر کرتی ہے وہ کسی انجان مرد کے کمرے میں بند نہیں ہوتی، کہ ادیبہ نے خود یہ سب دعوت دے کر بلایا ہوگا۔
یہ الفاظ سن کر ادیبہ کے اندر کچھ ٹوٹا۔ وہ تکلیف جو حکیم کے کمرے میں ہوئی تھی وہ جسمانی تھی، مگر یہ تکلیف روح کو چھو رہی تھی، کیونکہ جسم کے زخم وقت کے ساتھ بھر جاتے ہیں، مگر اپنوں کی طرف سے ملنے والی بے اعتمادی کا زخم کبھی نہیں بھرتا۔ وہ ہمیشہ تازہ رہتا ہے، ہمیشہ دکھتا رہتا ہے، اور ہر اس لمحے میں یاد آتا ہے جب انسان سکون ڈھونڈنے کی کوشش کرتا ہے۔ ادیبہ کو پوری امید تھی کہ عارف اس موقع پر اس کا ساتھ دے گا، کہ جس خاموشی کو وہ برسوں سے اپنی مجبوری کہتا آیا تھا، آج وہ اسے توڑے گا، کہ جب اس کی بیوی ہر جھوٹے الزام کے زد میں تھی اور جنہوں نے جھوٹے الزام لگائے تھے، تو وہ سامنے آئے گا اور آواز اٹھائے گا اور سب کو بتائے گا کہ ادیبہ نے غلط نہیں کیا، بلکہ وہ ظلم کا شکار ہوئی اور پھر اس ظلم کے خلاف لڑی، مگر عارف نے وہی کیا جو وہ ہمیشہ کرتا تھا۔ وہ خاموش رہا، نہ ماں کو روکا، نہ لوگوں کو جواب دیا، نہ ادیبہ کا ساتھ دیا، بس ایک کونے میں کھڑا رہا، جیسے یہ سب اس سے متعلق ہی نہیں، جیسے وہ کسی اور ہی کہانی کا تماشائی ہو۔ عارف کی یہ خاموشی ادیبہ کے لیے حکیم کے جرم سے کم تکلیف دہ نہیں تھی۔ حکیم ایک اجنبی تھا، ایک درندہ تھا، اور اجنبیوں سے توقع ہی نہیں رکھی جاتی، مگر عارف اس کا شوہر تھا، وہ انسان جس کے ساتھ اس نے زندگی گزارنے کا عہد کیا تھا، جس کے گھر میں وہ آئی تھی، جس کے لیے اس نے سب کچھ برداشت کیا تھا۔ جب وہ انسان بھی اس بھیڑ میں شامل ہو گیا جو اس پر انگلیاں اٹھا رہی تھی، تو ادیبہ کے اندر کی وہ آخری امید بھی بجھ گئی جو ابھی تک کسی کونے میں جل رہی تھی۔ ادیبہ نے اپنے کمرے میں بیٹھ کر سوچا، بہت گہرائی سے سوچا۔ اس نے اپنی زندگی کے ان سالوں کو یاد کیا جو اس گھر میں گزرے تھے، تانوں کی راتیں، آنسوؤں کی صبحیں، اکیلے رونے کے وہ لمحے جب وہ خود کو سمجھاتی تھی کہ سب ٹھیک ہو جائے گا۔ اس نے سوچا کہ اس نے اس رشتے کو بچانے کے لیے کیا کچھ نہیں کیا، کتنی بار اپنی عزت نفس کو قربان کیا، کتنی بار چپ رہی۔ چپ رہنا غلط ہے، جب بھی انسان چپ رہتا ہے تو وہ غلط ہے۔ کتنی بار مسکرائی جب اندر سے رونا چاہتی تھی، اور ان سب قربانیوں کے بعد بھی جو ملا وہ یہ تھا کہ مصیبت کے وقت وہ بالکل اکیلی تھی۔ اسے محسوس ہوا کہ جس رشتے میں اس کی عزت کی کوئی قیمت نہیں، جہاں اس کی تکلیف کو نظر انداز کیا جاتا ہو، جہاں اس کی سچائی پر شک کیا جائے، اور جہاں اس کے ساتھ کھڑے ہونے کی ہمت کوئی نہ رکھتا ہو، وہاں رہنا ہر روز خود کو قتل کرنے کے برابر ہے۔ یہ گھر اس کا گھر نہیں تھا، یہ رشتہ اس کا رشتہ نہیں تھا، اور یہ زندگی وہ زندگی نہیں تھی جو اسے ملنی چاہیے تھی۔ اس نے اپنے آنسو پونچھے، اپنا سر اٹھایا، اور ایک ایسا فیصلہ کیا جو شاید سب سے مشکل تھا، مگر سب سے ضروری بھی تھا۔ اس نے عارف سے طلاق کا مطالبہ کیا، نہ غصے میں، نہ رو کر، نہ گڑ گڑا کر، بلکہ اس سکون کے ساتھ جو انسان کو تب ملتا ہے جب وہ ایک لمبی لڑائی کے بعد آخرکار صحیح فیصلہ کر لیتا ہے۔ اس نے اپنے اوپر لگنے والے جھوٹے الزامات کو قبول کرنے سے انکار کر دیا، اپنی بے گناہی کو سینے سے لگایا، اور سر اٹھا کر اس گھر سے نکل گئی، جہاں اسے کبھی وہ نہیں ملا جس کی وہ حقدار تھی۔ وہ قدم جو اس نے اس دہلیز سے باہر رکھا، وہ ہار کا قدم نہیں تھا، وہ ایک نئی زندگی کی طرف پہلا قدم تھا۔ طلاق کے بعد ادیبہ کے پاس کوئی بہت کم تھا، نہ بہت زیادہ پیسے تھے، نہ کوئی بڑا سہارا تھا، اور نہ کوئی ایسا راستہ جو صاف اور واضح نظر آتا ہو۔ میکے میں والدین تھے جنہوں نے اسے قبول کیا، مگر ان کی اپنی مجبوریاں تھیں، ان کی اپنی تکلیفیں تھیں، اور ان کے اپنے خوف بھی تھے، جو ایک بیٹی کے واپس آنے سے مزید بڑھ گئے تھے۔ معاشرہ ایسی عورت کو آسانی سے نہیں چھوڑتا جو طلاق یافتہ ہو، جس کے بارے میں طرح طرح کی باتیں ہوں، اور جس کے ماضی میں ایسے واقعات ہوں جنہیں لوگ اپنی مرضی کے رنگ دے سکتے ہوں۔ ہر طرف نظریں تھیں، ہر طرف سوال تھے، اور ہر طرف وہ خاموش فیصلے تھے جو لوگ کسی کے بارے میں بغیر پوچھے کر لیتے ہیں۔ مگر ادیبہ نے اس بار گھٹنے نہیں ٹیکے۔ اس نے اس تکلیف کو، اس تنہائی کو، اور اس بے یقینی کو اپنی کمزوری بنانے سے انکار کر دیا۔ اس کے اندر کچھ بدل گیا تھا۔ وہ آگ جو کبھی ڈر کے پانی سے بجھتی رہتی تھی، اب ایک مستقل روشنی بن گئی تھی۔ اس نے سوچا کہ جو کچھ اس کے ساتھ ہوا، اسے وہ اپنی قبر نہیں بنائے گی، بلکہ اسے وہ سیڑھی بنائے گی جس پر چڑھ کر وہ نہ صرف خود اوپر جائے گی، بلکہ دوسروں کو بھی ہاتھ دے گی۔ اسی سوچ کے ساتھ اس نے ایک فلاحی ادارے میں کام شروع کیا۔ یہ ادارہ مظلوم اور بے سہارا خواتین کی مدد کے لیے بنایا گیا تھا۔ ایسی عورتیں جن کے پاس آواز تھی مگر اسے استعمال کرنے کا حوصلہ نہیں تھا۔
جن کے پاس کہانی تھی مگر اسے سنانے کی جگہ نہیں تھی، اور جن کے پاس درد تھا مگر اسے سمجھنے والا کوئی نہیں تھا۔ ادیبہ نے پہلے ایک معمولی سی حیثیت سے کام شروع کیا، فائلیں ترتیب دی، خواتین کی باتیں سننا، انہیں ادارے کی خدمات کے بارے میں بتانا، مگر جوں جوں وہ کام کرتی گئی، لوگوں نے دیکھا کہ اس کے اندر ایک ایسی طاقت ہے جو کسی تعلیم سے نہیں ملتی، وہ طاقت جو صرف تجربے سے ملتی ہے، صرف تکلیف سے گزرنے کے بعد ملتی ہے۔ ادیبہ نے اپنے تلخ تجربے کو اپنی کمزوری بنانے کی بجائے دوسری عورتوں کی طاقت بنانے کا فیصلہ کیا تھا، اور اب وہ یہی کر رہی تھی۔ وہ ان عورتوں کے پاس بیٹھتی جو خوف سے کانپ رہی ہوتی، جو اپنے ساتھ ہونے والے ظلم کو بیان کرتے ہوئے رک جاتی، کیونکہ انہیں یقین نہیں ہوتا تھا کہ کوئی ان کا یقین کرے گا۔ ادیبہ انہیں یقین دلاتی کہ وہ سمجھتی ہے، کہ وہ جانتی ہے کہ ڈر کیسا ہوتا ہے، کہ وہ خود اس راستے سے گزری ہے، اور وہ جانتی ہے کہ اس راستے کے آگے بھی زندگی ہے۔ اس کے الفاظ میں وہ تاثیر تھی جو کتابوں سے نہیں آتی، وہ تاثیر جو صرف اس وقت آتی ہے جب بولنے والا خود اس تکلیف کو جی کر آیا ہو۔ وہ ایسی خواتین کی رہنمائی کرنے لگی جو بدنامی کے ڈر سے، خاندانی دباؤ سے، یا اپنے گھر ٹوٹنے کے خوف سے اپنے ساتھ ہونے والے ظلم کے خلاف آواز نہیں اٹھا پاتی تھی۔ اس نے انہیں بتایا کہ خاموشی ظلم کو ختم نہیں کرتی بلکہ اسے مزید طاقتور بناتی ہے، کہ بدنامی کا ڈر اصل میں اس سماج نے بنایا ہے جو مظلوم سے سوال کرتا ہے اور ظالم کو چھوڑ دیتا ہے، اور یہ کہ ایک عورت کی آواز نہ صرف اس کے اپنے لیے بلکہ ان تمام عورتوں کے لیے ضروری ہے جو اس کے بعد آئیں گی۔ اسی دوران اس کی ملاقات ڈاکٹر سعد سے ہوئی۔ ڈاکٹر سعد اسی ادارے سے منسلک تھا۔ وہ ایک ماہر ڈاکٹر تھا جو رضاکارانہ طور پر ان خواتین کا طبی معائنہ کرتا تھا جو ادارے میں مدد کے لیے آتی تھیں۔ وہ خاموش، طبع، سنجیدہ اور اپنے کام سے مخلص انسان تھا۔ اس نے ادیبہ کو کام کرتے دیکھا، اس کی باتیں سنی، اور اس کو قریب سے دیکھا کہ اس کے طریقے جو ہیں بہت اچھے ہیں۔ وہ اس عورت سے متاثر ہوا جو اپنے زخموں کے باوجود دوسروں کے زخموں پر مرہم رکھ رہی تھی، جو اپنی تکلیف کو چھپاتی نہیں تھی بلکہ اسے اپنی طاقت کا ذریعہ بناتی تھی۔ ڈاکٹر سعد نے ادیبہ کے ماضی کو جانا، اسے سمجھا اور اسے قبول کیا۔ اس نے کبھی نہیں کہا کہ تمہارے ساتھ جو ہوا وہ تمہاری غلطی تھی۔ اس نے کبھی نہیں کہا کہ تمہارا ماضی تمہاری پہچان ہے۔ اس نے کبھی نہیں کہا کہ طلاق یافتہ عورت سے شادی کرنا اس کے لیے ایک احسان ہے۔ اس نے صرف یہ کہا کہ ادیبہ ایک مکمل انسان ہے، ایک باہمت عورت ہے، اور ایک ایسی زندگی کی حقدار ہے جہاں اسے وہ عزت اور وہ محبت ملے جو ہمیشہ سے اس کا حق تھی۔ اس نے ادیبہ کو یہ یقین بھی دلا دیا کہ عورت کی قدر صرف اولاد پیدا کرنے سے نہیں ہوتی، کہ ایک عورت کا وجود اپنے آپ میں مکمل ہے اور اسے کسی ثبوت کی ضرورت نہیں۔ کچھ عرصے کے بعد دونوں نے نکاح کر لیا۔ یہ نکاح کسی بڑی تقریب میں نہیں ہوا، کوئی بڑا جشن نہیں منایا گیا، بس دو انسان ایک دوسرے کے سامنے کھڑے ہوئے اور زندگی ساتھ گزارنے کا عہد کیا، سچائی کے ساتھ، عزت کے ساتھ، اور اس محبت کے ساتھ جو دکھاوے کے نہیں بلکہ سمجھ اور قبولیت کی بنیاد پر تھی۔ مکمل طبی معائنے سے ثابت ہوا کہ ادیبہ میں کوئی خرابی نہیں تھی۔ اصل مسئلہ عارف میں تھا، جس نے اپنی مردانہ انا بچانے کے لیے اپنی رپورٹس سب سے چھپا رکھی تھیں، اور ایک بے قصور عورت کو سالوں تک طعنوں، الزامات اور ذلت کی آگ میں جلاتا رہا تھا۔ کچھ ہی مہینوں بعد ادیبہ حاملہ ہو گئی، اور اس پر لگائے گئے تمام الزامات اپنی موت آپ مر گئے۔ وہ جھوٹ جو اتنے سالوں سے اسے دبائے ہوئے تھا، آخرکار زمین میں دفن ہو گیا۔ زندگی اپنا حساب خود چکاتی ہے، کبھی جلدی کبھی دیر سے، مگر چکاتی ضرور ہے۔ جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے کسی کمزور کو روند کر آگے نکل گئے ہیں اور اب وہ بے فکر ہیں، زندگی انہیں ایک دن اسی موڑ پر واپس لے آتی ہے جہاں سے انہوں نے غلط راستہ اپنایا تھا۔ عارف کے ساتھ بھی یہی ہوا۔ ادیبہ کے جانے کے بعد ترنم بیگم نے اپنے بیٹے کی دوسری شادی کی کوشش شروع کر دی، یہ سوچ کر کہ نئی بہو آئے گی تو گھر میں رونق ہوگی، پوتا آئے گا تو زندگی مکمل ہوگی۔ مگر جو سچ عارف نے اپنی رپورٹس چھپا کر دبایا تھا، وہ اب بھی وہی تھا، دبا ہوا مگر زندہ۔ عارف کی نئی شادی ہوئی مگر وہ شادی بھی ناکام ہو گئی۔ نئی بیوی نے بھی وہی تکلیف اٹھائی جو ادیبہ نے اٹھائی تھی، مگر اس بار الزام لگانے کے لیے کوئی دوسری ادیبہ نہیں تھی۔ گھر میں پھر سے وہی خالی پن تھا، وہی انتظار تھا، اور وہی سوالات تھے جن کا جواب عارف کے پاس نہیں تھا، کیونکہ جواب تو اس کی اپنی رپورٹس میں تھا جسے اس نے کبھی سامنے آنے نہیں دیا تھا۔
ترنم بیگم کو آہستہ آہستہ احساس ہونے لگا کہ شاید غلطی کہیں اور تھی، شاید وہ سوال جو انہوں نے کبھی عارف سے نہیں پوچھا تھا وہی سوال اصل تھا۔ ایک دن ترنم بیگم کی طبیعت شدید خراب ہوئی، سینے میں درد تھا، سانس لینے میں تکلیف تھی اور چہرے پر وہ پلاہٹ تھی جو خطرے کی علامت ہوتی ہے۔ عارف انہیں فوری طور پر ہسپتال لے گیا، ڈاکٹروں نے معائنہ کیا، ٹیسٹ کیے اور انہیں داخل کر لیا گیا۔ عارف ہسپتال کے ایک خاموش کوریڈور میں بیٹھا ہوا تھا، تھکا ہوا، پریشان اور اندر سے کھوکھلا۔ اس کے آس پاس لوگ آ جا رہے تھے، ڈاکٹرز گزر رہے تھے، مریضوں کے رشتہ دار اپنی اپنی فکروں میں ڈوبے ہوئے تھے، اور پھر اچانک اس کی نظر ایک حاملہ عورت پر پڑی جو اطمینان سے چل رہی تھی۔ اس کے چہرے پر ایک سکون تھا، ایک نور تھا جو اندر سے آتا ہے۔ عارف نے غور سے دیکھا اور اس کا دل ایک لمحے کے لیے رک گیا۔ یہ ادیبہ تھی، وہی ادیبہ جسے اس نے مصیبت کے وقت اکیلا چھوڑ دیا تھا، جسے اس کی ماں نے بانجھ، بدنام اور قصوروار کہا تھا، اور جسے اس گھر سے نکال دیا گیا تھا۔ وہ آج حاملہ تھی، خوشحال تھی، اور اس کے چہرے پر وہ اطمینان تھا جو عارف نے کبھی اپنی زندگی میں نہیں دیکھا تھا۔ عارف نے گھبراہٹ میں پوچھا کہ وہ یہاں کیا کر رہی ہے؟ ادیبہ نے اسے دیکھا، نہ نفرت سے نہ غصے سے، بس اس سکون سے جو کسی کو تب ملتا ہے جب وہ اپنی لڑائی جیت چکا ہو، اور جواب دیا کہ وہ اپنے شوہر سے ملنے آئی ہے۔ ابھی یہ الفاظ فضا میں تھے کہ ڈاکٹر سعد کوریڈور میں آیا۔ اس کے چہرے پر وہ محبت تھی جو کسی کو دکھانے کے لیے نہیں بلکہ محسوس کرنے کے لیے ہوتی ہے۔ اس نے آگے بڑھ کر ادیبہ کا ہاتھ تھام لیا، اس سے ہلکے سے پوچھا کہ کیسا محسوس ہو رہا ہے، اور اس کی آنکھوں میں وہ فکر تھی جو کسی کو اپنا سمجھنے کے بعد آتی ہے۔ عارف یہ سب دیکھتا رہا اور اس کے اندر کچھ ٹوٹتا رہا، وہ حقیقت جس سے وہ برسوں بھاگتا رہا تھا، جسے اس نے اپنی رپورٹس میں چھپایا تھا، جس کا بوجھ اس نے ادیبہ کے کندھوں پر ڈالا تھا، اور حقیقت آج اس کے سامنے کھڑی تھی، اور اس سے آنکھ ملانے کی اس میں ہمت نہیں تھی۔